جب کوئی مردہ فوت ہو جاتا ہے تو تلقین کا کچھ حساب کتاب ہوتا ہے، وہ کیا ہے ذرا سمجھائیں۔ دیکھیں یہ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مردے کو دفنا چکو اور لوگ وہاں سے چلے جائیں تو ایک شخص اس مردے کے سرہانے بیٹھ کر کہے کہ اے فلاں بن فلانا، یعنی اس شخص کا نام لے اور اس کی والدہ کا نام لے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس شخص کی والدہ کا نام معلوم نہ ہو تو فرمایا کہ بی بی حوا کی طرف نسبت کریں، یعنی اکرم نام ہے تو اکرم بن حوا یوں کہہ دیں۔ تو سرکار نے فرمایا جب تم پہلی مرتبہ اس کو پکارو گے تو وہ سنے گا لیکن جواب نہیں دے گا، پھر دوبارہ اس کو پکارو یعنی اے فلاں بن فلانا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ پھر تیسری مرتبہ کہو اے فلاں بن فلانا، تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت نازل فرمائے، مجھے کچھ تلقین کر۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر یوں کہو کہ یاد کر جو کچھ تو دنیا سے کہتا آیا کہ تیرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تیرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیرا دین اسلام ہے اور تیرا امام قرآن ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس مردے کو تلقین کر دی جاتی ہے اور منکر نکیر اس کی قبر میں آتے ہیں تو وہ آپس میں کہتے ہیں کہ ہم اس شخص سے کیا سوال کریں کہ جسے اس کی دلیل اور حجت پہلے ہی سکھا دی گئی ہو، تو پھر وہ بغیر سوال کیے قبر سے لوٹ جاتے ہیں۔ تو چونکہ یہ حدیث میں ہے اس لیے ہمیں اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کرنا چاہیے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اطراف میں بہت سی چیزیں رائج نہیں ہوتی، حدیث میں موجود ہیں رائج نہیں ہیں، تو جب وہ کام کیا جاتا ہے تو لوگ بڑے اس کو اجنبی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی نئی چیز ایجاد کر لی گئی ہے، حالانکہ یہ طبرانی وغیرہ کی روایت میں یہ چیز موجود ہے۔ بعض لوگ اس پر فوراً یوں اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں، یعنی ان کو اور کوئی تحقیق کسی بھی چیز میں نہیں چاہیے ہوتی ہے، لیکن جب اس قسم کی کوئی چیز آتی ہے تو تحقیق شروع ہو جاتی ہے کہ یہ ضعیف حدیثیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کے ضعف کو ثابت کرنے کے لیے تحقیق چاہیے، اور فرض کر لیجئے کہ اگر ضعیف بھی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث کو ضعیف اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے فرمایا یا نہیں؟ جواب ہوگا کہ نہیں، انہوں نے تو نہیں کہا، تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ جی وہ محدثین نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ ٹھیک ہے، اگر محدثین کے کہنے سے آپ ایک حدیث کو ضعیف مان رہے ہیں تو وہی محدثین یہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث فضائل کے باب میں معتبر ہے، یعنی اگر آپ کسی ضعیف حدیث سے فضیلت ثابت کرنا چاہیں گے تو وہ ثابت کی جا سکتی ہے۔ تو آپ محدثین کے ایک قول کو تو لے لینا حدیث کے ضعف کو ظاہر کرنے کے لیے، اور جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فضیلت ظاہر ہو رہی ہو تو حدیث کو قبول کرو، اس کو رد کر دینا، یہ ایک عجیب منطق ہے جو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، نہ وہ قابل التفات ہے، لہذا تلقین ضرور کریں تو آپ کے مردوں کو فائدہ ہوگا۔